اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذکر خدا چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے ہماری آخرت کا ذخیرہ بنا دیں۔ آج کچھ سوالات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے، جن میں سے چند سوالات یہ ہیں کہ ایک بہن نے یہ پوچھا کہ مٹی کھانے کے بارے میں، جو عورتیں مٹی کھاتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں کہ کیا اس میں کوئی شرعی حکم ہے، کیا مٹی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا کیا روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ اور ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ عورت باجماعت نماز اگر اپنے گھر میں پڑھے، یعنی جیسے اس کے گھر میں آواز آتی ہے، اس کے گھر سے قریب مسجد ہے اور اس کے گھر میں آواز آتی ہے، تو کیا وہ جماعت کو فالو کر سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہن نے منت کے روزے کے بارے میں پوچھا تھا کہ منت کے روزے کے بارے میں بتا دیں کہ منت کے روزے کا کفارہ اگر دینا چاہے، اگر کسی نے منت مانی ہو اور وہ اس منت کو پورا نہ کر پا رہا ہو تو کیا وہ اس روزے کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ عز و جل ہمیں حق کو حق کر کے دکھاؤ اور ہمیں حق کی پیروی کرنے والا سچا پکا مسلمان بنا، اور ہماری زبان سے وہ چیزیں ادا فرما کہ جو حق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ان سوالات کا جواب لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مٹی کا استعمال جائز ہے یا ناجائز۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور وہ مٹی کھاتی ہے، یا وہ ہر وضع حمل تک اس کو اس چیز کا وہ ہے نشہ سا کہ وہ ہر صورت مٹی کے بغیر رہ نہیں سکتی، یا جیسے کچھ عورتوں کو ویسے ہی ایک عادت سی لگ جاتی ہے کہ وہ مٹی کھاتی ہیں، تو مٹی کھانے کے بارے میں بتا دیں کہ کیا یہ کھانا جائز ہے تو نہ کہ ناجائز ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے 3 پوائنٹ لیتے ہیں۔ نمبر 1 تو اسلام میں ہر وہ چیز جس کا نقصان آپ کے جسم کو ہو وہ ناجائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم ہمیں امانت کے طور پہ سونپے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں، پاؤں، کانوں، زبان وغیرہ کو کس استعمال میں لگایا۔ اور اگر ہم کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کو کہ جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ کھانا اور یہ کرنا ناجائز ہے۔ اس صورت میں مٹی کھانا بھی ناجائز ہوگا، کیونکہ مٹی کھانے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے اور دیگر بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے انسان۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ مٹی کھانا ایک نشہ بن جاتا ہے اور نشے کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، تو یہ نشہ چونکہ حرام ہے، شریعت میں نشہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس طرح سے یہ نشہ بھی حرام میں داخل ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ یہ ہمارے جسم کی امانت کو جو اللہ نے ہمیں سونپی ہے، وہ امانت پوری نہیں کر پا رہے ہم اس مٹی کھانے کی وجہ سے، تو یہاں سے ہم گناہ گار بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ دوسری بہن کا سوال تھا کہ دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں بتائیں کہ دودھ پلانے والی ماں کیا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ شریعت نے بندوں کی سہولت اور آسانی کا پورا لحاظ کیا ہے، اور کسی بھی معاملے میں ان کو کسی بیجا مشقت اور تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ مسافر، مریض اور معذور اس کا لحاظ رکھے، اور ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔
اب یہاں پہ ایک حدیث کا حوالہ بھی لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، اور مسافر، دودھ پلانے والی ماں اور حاملہ عورت سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اس وقت تک روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے مگر بعد میں قضا لازمی ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے۔ سفر، بیماری، حمل، بچے کو دودھ پلانا، بھوک پیاس کی شدت، کمزوری، بڑھاپا، خوف، ہلاکت، جہاد، بے ہوشی، جنون، دیوانگی، یہ تمام ایسی معذوریاں ہیں کہ جن میں سے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اور اس سے متعلقہ پھر شریعت نے رعایت یہ دی ہے کہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ منت کے روزے کے بارے میں آیا کہ منت کا روزہ کیا اس کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے یا فدیہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ انہوں نے کوئی منت مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گی، لیکن اب جسم میں یعنی کمزوری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہی۔ تو یہاں پہ ہم نے اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ منت مانتے ہوئے کوئی حد مقرر کی تھی، کیونکہ منت کے روزے واجب ہوتے ہیں اور واجب ہر صورت ادا کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح فرض کا مقام ہے اسی کے عین مقام واجب ہوتا ہے، اور اس کو کسی بھی صورت ہم ساقط نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس مدت میں اس کا کیا جانا پایا ہو اسی مدت میں اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تو بہن نے یہ شرط رکھ دی کہ فلاں جمعرات سے میں 3 روزے رکھوں گی، یا فلاں مہینے میں 3 روزے رکھوں گی، یا چاند کی 13، 14، 15 کو میں روزہ رکھوں گی، اس طرح اگر کوئی دن مقرر کیا ہے تو اب تو انہی دنوں میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان دنوں کا کوئی تقرر نہیں کیا، یعنی دن مقرر نہیں کیا ہوا، تو پھر وہ سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر ابھی بیمار ہیں تو کچھ دنوں بعد رکھ لیں یا کچھ مہینوں بعد رکھ لیں، اور یاد دہانی کے لیے ان روزوں کو لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، اور جب بھی آپ کے پاس آسانی ہو ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کفارہ ادا کریں گے تو وہ کفارہ آپ کا نفلی صدقات میں چلا جائے گا اور کسی بھی طرح قبول نہیں ہوگا، کیونکہ منت کے روزے منت ہی پوری کر کے ہوتے ہیں، یعنی روزے کے بدلے روزہ ہی رکھنا پڑتا ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ ہاں، اگر وہ ساری زندگی اس کو نہیں رکھ پاتی اور موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی وصیت کر کے جائے گی، اور اب اس کا فدیہ دے دیا جائے گا، جو ایک روزے کے لحاظ سے ایک مسکین کا کھانا بنتا ہے یا 100 روپیہ بنتا ہے، تو پھر اس کا وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی میں وہ روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتی، بلکہ انہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور بہن کا سوال آیا تھا کہ عورت باجماعت نماز اگر اپنے گھر میں پڑھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے اور مسجد میں سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نماز کی پوری آواز ان کے گھر میں آتی ہے، تو کیا وہ جماعت کو فالو کر سکتی ہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب ہے کہ نہیں، اس طرح آپ فالو نہیں کر سکتی، کیونکہ جماعت کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اور جو مسجد میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مطلب اگر مسجد کے اوپر کوئی انتظام کیا گیا ہے تو وہ مسجد کا حصہ ہے، مسجد کی حدود ہے، اس لیے وہاں پہ تو آپ فالو کرتے ہوئے نماز پڑھ سکتی ہیں پردے میں، لیکن گھر میں آپ اس جماعت کو فالو نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کا گھر مسجد نہیں ہے، اور جماعت کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر امامت کروائے اسی میں باپردہ جگہ پر عورت نماز ادا کر سکتی ہے، تو اس طرح سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتی۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں علم دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔